اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سجاد رائے آفیشیل۔ دوستو، آج کا موضوع ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا انصاف۔ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے۔ چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں۔ فرقہ واریت کی تمام تر و بحث کے باوجود ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور مانتا ہے وہ شیر خدا ہیں اور باب العلم ہیں۔ ان کے ہاں لوگ ایسے مسائل لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل چکرا جاتی تھی، لیکن شیر خدا ہر مسئلے کا حل ایسے باکمال نکالتے تھے کہ دیکھنے والے لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ ان فیصلوں میں تدبر اور حکمت کی گہرائی بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان واقعات کو سمجھ کر عقل و دانش کی بلندی کا عملی مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ کہنے لگے کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا تھا اور شرح منافع بھی طے کر لی تھی، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ سب اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اور اپنا ایک اونٹ ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ تینوں آدمی حیرت سے یہ عمل دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدمی کو بلایا اور اس سے فرمایا، ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ اس آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا، اب تم ان 9 اونٹوں میں سے اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے بخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے، باقی 3 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ اب تو ان تینوں اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ لے لے، یعنی 2 اونٹ لے لو۔ تیسرے آدمی نے بھی خوشی سے 2 اونٹ الگ کر لیے، باقی 1 اونٹ جس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قمبر کو حکم دیا تھا، اسے کہا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سائل ہنسی خوشی اپنا اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے۔ سب کو ان کا حصہ بغیر اونٹ کو ذبح کیے مل گیا۔ یہ تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا بہترین فیصلہ۔ آپ اسی طرح بہترین فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو ابھی ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک آدمی کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی اثناء میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو تیسرے مسافر نے 8 درہم ان کے حوالے کیے اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں میں رقم پر بحث شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس کا کہنا تھا کہ 5 درہم اسے اور 3 درہم 3 روٹیوں والے کو ملنے چاہیے، لیکن 3 روٹیوں والا اس پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر یہ مقدمہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوری بات سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے وہ قبول کر لو، اس میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن وہ بولا، مجھے حق سچ کے ساتھ فیصلہ درکار ہے۔ یہ سنتے ہی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
حق تو یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیران رہ گیا اور وجہ پوچھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم 3 آدمی تھے، تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5، اور تم تینوں نے اپنی اپنی روٹیاں بھی کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب تمہارے 9 ٹکڑے اور تمہارے ساتھی کے 15 ٹکڑوں کو جمع کیا جائے تو یہ 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے تم تینوں کے حصوں میں 8 ٹکڑے آئے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور تیسرا ٹکڑا مسافر کو دیا۔ اس طرح تمہارے ساتھی نے بھی اپنا 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 7 ٹکڑے مسافر کو دے دیے۔ اس حساب سے تمہارے ساتھی کو 8 درہم میں سے 7 درہم ملنے چاہیے اور تمہیں 1 درہم۔ یہ فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والے شخص نے سر جھکا دیا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک جگہ کچھ لوگوں نے آدم خور شیر کو پکڑنے کے لیے گڑھا کھودا ہوا تھا۔ شیر اس گڑھے میں پھنس چکا تھا۔ اتفاق سے وہاں سے 4 دوست گزرے۔ ایک کا پاؤں پھسلا، اس نے جلدی سے دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہا، دوسرے کو پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کو۔ یوں چاروں گڑھے میں گر گئے اور شیر نے چاروں کو ہلاک کر دیا۔ چاروں کی ورثہ آپس میں جنگ و جدل پر اتر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اگر فیصلہ پسند نہ آئے تو تم لوگ دربار رسالت میں پیش کر سکتے ہو۔ لاحقین نے رضامندی ظاہر کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں نے یہ گڑھا کھودا تھا ان کے قبیلے والوں سے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے گی، جبکہ پہلے مقتول کے ورثہ کو 1/4 خون بہا ملے، کیونکہ اس کی وجہ سے دیگر 3 لوگ بھی جان سے گئے۔ دوسرے مقتول کے ورثہ کو 3/4 خون بہا ملے، کیونکہ دوسرے مقتول کی وجہ سے 2 لوگ جان سے گئے، اور تیسرے مقتول کو نصف خون بہا ملنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے صرف 1 بندہ جان سے گیا، جبکہ چوتھے مقتول کے ورثہ کو پورا خون بہا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی۔ یہ سنتے ہی مقتولین کے ورثہ نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور حجت الوداع کے موقع پر مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا ہے تو فرمایا کہ میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے لوگ اوٹ پٹانگ مقدمات بھی لے کر آ جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا بلکہ زندہ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ایک دفعہ 2 بندے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے بندے نے دوسرے بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے میرے خواب میں میری ماں کی آبرو ریزی کی ہے۔ حاضرین سن کر یہ ہنس پڑے کہ اس مقدمے کا زیادہ سے زیادہ فیصلہ کیا ہوگا کہ خواب کو حقیقت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، لیکن جو فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا اس سے نہ صرف پہلے بندے کی تسلی ہوگی بلکہ دوسرے بندے کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ پہلے بندے کی بات سن کر حضرت علی المرتضیٰ مسکرائے، پھر حکم دیا کہ دوسرے بندے کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعات آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ ایسے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔